ایک دن شیطان کے دل میں کیا سمائی کہ ایک بندھے گدھے کی رسی کھول دی۔ اب گدھا تو گدھا ہوتا ہے نا، جیسے ہی گدھے کو کھولا گیا تو اس نے کھیتوں کی طرف دوڑ لگا دی اور بس پھر رہے نام اللہ کا۔ کھیت کے مالک نے جب یہ سب دیکھا تو اس نے غصے سے گدھے کو گولی مار دی۔ گدھے کی ناگہانی موت پہ گدھے کا مالک غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ سیدھا کسان کے گھر پہنچا۔ کسان تو گھر پر نہیں تھا۔ اس کا کسان کی بیوی سے جھگڑا ہوا اور اس نے کسان کی بیوی کو کلہاڑی کے وار سے قتل کر دیا۔ کسان جب گھر واپس آیا اور اپنی بیوی کی لاش دیکھی تو اس نے جا کر گدھے کے مالک کو گولی مار دی۔ اپنے شوہر کی لاش دیکھ کر گدھے کی مالکن اور اس کے بیٹوں نے قسم کھائی کہ ہم جا کر کسان کا پورا گھر مکینوں کے ساتھ جلا دیں گے۔ شام میں گدھے کے مالک کے بیٹوں نے کسان کا پورا گھر جلا دیا۔ خوش قسمتی سے کسان اس وقت گھر میں نہ تھا، لیکن اس کی ساری متاع جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ اسی وقت بندوق لے کر گدھے کے مالک کے گھر گیا اور اس کی بیوی اور بیٹوں کو قتل کر دیا۔ سب کچھ برباد ہونے کے بعد اسے شدید پچھتاوے نے گھیرا۔ کاش میں اپنے غصے پہ قابو کرتا، گدھے کو نہ مارتا تو 2 گھرانے اس طرح سے برباد نہ ہوتے۔ اس نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ شیطان نے کہا کہ میں نے تو صرف گدھا آزاد کیا تھا۔ تو اگلی بار کچھ بھی کرنے، کہنے یا لکھنے سے پہلے کاش ہم یہ سوچ لیں کہ کہیں شیطان نے ہمارا گدھا تو آزاد نہیں کر دیا۔ ہم جلد بازی میں بہت سارے ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں کہ جن کا پچھتاوا پھر ہمیں زندگی بھر ہوتا ہے۔ جذبات کی روح میں بہنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنا آپا بھی کھو بیٹھتے ہیں، اپنے آپ پر ضبط کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ کسی بھی راستے پر چلتے ہوئے کسی کا کاندھا کیوں ٹکرایا ہم سے اور پھر ہم نے گالی گلوچم شروع کر لی، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے پر لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جھگڑا اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا، اور کئی خاندان اجڑ کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہماری یہ نادانیاں ہمیں بہت بڑے نقصان میں مبتلا کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنا محاصرہ کیجئے، سوچئے کہ آپ کا ایک قدم کسی کی جان کا دشمن تو نہیں بن سکتا۔ آپ کا اٹھایا ہوا ایک قدم کسی کی زندگی برباد کرنے کے لیے کافی تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو اپنے اس اٹھائے ہوئے قدم کو واپس کر لیں، اپنی کی ہوئی بات کو واپس کر لیں۔ بعد کے پچھتاوے سے آج کی شرمندگی اٹھانا بہت ضروری ہے اور بہت بہتر بھی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ چھوٹی سی بات آپ کے دل میں گھر کر گئی ہوگی اور اپنی زندگی کے فیصلوں میں جلد بازی سے کام نہیں لیں گے۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے تو نیچے کمنٹ باکس میں انشاءاللہ ضرور لکھیں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ حیات سبسکرائب نہیں کیا تو راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے اور لائک بھی کیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔